اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موضوع جوانی کے مخصوص گناہوں سے بچنے کا رائے حل۔ ان دیندار جوانوں کے نام جو پاکیزہ اور عفیف رہنا چاہتے ہیں اور شیطان کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں، براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا رائے حل جو دین نے تجویز کیا ہے وہ ہے شادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غربت اور مفلسی کے خوف سے شادی نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا۔ فقہی حکم کے مطابق اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو شادی واجب ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں آسان ترین عمل نکاح ہے، لہٰذا جب آپ بالغ ہو جائیں اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں جو کہ بلوغت ہے، تو نکاح کے لیے کوشش کریں، اپنے والدین کو اس طرف متوجہ کریں، اور غیر ضروری ہندی رسومات، ہماری معاشرتی رسومات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اللہ کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچیں اور اس واجب عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ راہ حل 2، روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ نوجوانان، تم میں سے جس کی استطاعت میں ہو وہ شادی کر لے، اس کا یہ عمل اس کی حفاظت نظر اور حفاظت شرمگاہ کا باعث ہوگا، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کے نفس کو کمزور کرتا ہے اور روح کو توانا کرتا ہے۔ روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال کا کام دے گا۔ لہٰذا ایجان شہوت سے بچنے کے لیے حسب ضرورت روزہ رکھیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ شہوت کا غلبہ ہونے والا ہے تو فوراً روزہ رکھ لیں۔ مہینے میں ایسا قدرتی عمل کے تحت ہوتا ہے کیونکہ مادہ منویہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور انسان کو گناہ پہ اکساتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے اوپر قابو پانا ہوتا ہے اور انسان کو کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور اس کا بہترین رائے حل روزہ ہے۔ اس وقت روزہ رکھیں اور اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ اپنی نارمل حالت میں نہیں آ جاتے، یعنی کہ وہ پریشر جو آپ کے اوپر بن چکا ہے وہ جب تک وہ کم نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ 2 یا 3 روزوں سے آپ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں گے۔ تیسرا رائے حل قسم اور عہد سے مدد لینا۔ حرام کام سے بچنے کے لیے قسم و عہد سے مدد لیں کہ اگر میں نے حرام کام کیا تو میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ فلاں عمل انجام دوں گا۔ کوئی بھی مشکل عمل اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے اپنے لیے مقرر کر دیں، کہ مثال کے طور پہ میں 15 روزے رکھوں گا، ختم قرآن کروں گا، بھاری رقم صدقہ کروں گا، یا اور کوئی کام جو آپ کرنا چاہیں وہ اپنے ذمہ کر لیں۔ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نماز سستی ہو جاتی ہے، تو انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کرو۔ مثلا کسی کو کہہ دو کہ آپ کو اٹھا دیا کرے، الارم لگا دو تاکہ آپ جاگ جاؤ، یا نظر کرو کہ اگر میں نماز نہ پڑھی تو میں روزہ رکھوں گا اس دن کا، نماز ترک کرنے کا جرمانہ روزہ ہو جائے۔ اس بہانے سے انسان پابند ہو جاتا ہے، اور یہ کام کریں جو سست ارادہ ہیں، اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں تاکہ پابند ہو جائیں، ہم یہ کام کریں۔ مثلا مجلس میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے میں سست ہو جاؤں گا، تو کسی اور کو کہہ دو کہ بھائی مجھے بھی لے جانا، تاکہ پابند ہو جائیں آپ۔ اسے بھی کہا ہوا ہے، اب تو وہ آ گئے ہیں، اب جانا پڑے گا مجھے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو پابند کرو، بند ہو اپنے آپ کو۔ سب سے پہلے عہد پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عہد کے لیے صیغہ پڑھنا ضروری ہوگا کہ اگر آپ عہد سے مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ کو صیغہ پڑھنا پڑے گا۔ مثلا میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے حرام کام کیا تو بدلے میں یہ کام کروں گا۔ کوئی بھی کام آپ اپنے لیے مختص کر لیں، اور اگر آپ نے عہد کو توڑ دیا، عہد کی خلاف ورزی کی، تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کا کفارہ بھی بہت سخت ہے، جس سے آپ کا نفس انشاءاللہ آپ کو گناہ کی طرف مائل نہیں کرے گا،
और ये चीज़ मददगार साबित होगी आपके लिए। अहद तोड़ने का कुफारा 60 फ़कीरों को पेट भर कर खाना खिलाना है या 60 रोज़े रखना है। ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इंशाअल्लाह जब आप अहद करेंगे तो अहद को नहीं तोड़ेंगे और आप अल्लाह की मदद से इस नेमत इलाही के ज़रिए से आप अपने आप को पाबंद करेंगे। दूसरी चीज़ है कसम। कसम के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का नाम लेकर कसम खाई जाए। कसम में सीगा पढ़ना ज़रूरी होगा, यानी मिसाल के तौर पे आपको कहना पड़ेगा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि हराम काम नहीं करूँगा। वो हराम काम जिसके आप आदी हो गए हैं, जो आपसे नहीं छूट रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं आप कि ये काम ना करूँ, लेकिन आपसे वो काम बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे आप कसम खाएं कि अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ये काम नहीं करूँगा। और जब आप कसम खा लेंगे और तो साथ में कसम का कुफारा सुन लें। वो क्या है? एक गुलाम की आज़ादी या 10 फ़कीरों को खाना खिलाना या इन्हें पोशाक पहनाना। ये मुमकिन ना हो तो 3 दिन मुसलसल रोज़े रखना, जो कि मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह जब आप कसम खा लेंगे तो फिर नफ्स आपको गुमराह नहीं करेगा, शैतान आपको गुमराह नहीं करेगा, अपने झांसे में नहीं डालेगा आपको, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैंने एक मुश्किल काम मुझे करना पड़ जाएगा अगर मैंने गुनाह का काम किया जिसका मैं आदी हो चुका हूँ। तो आदी गुनाहों से बचने के लिए, आदी हराम कामों से बचने के लिए जिनमें आप मुब्तला हो चुके हैं, गर्क हो चुके हैं, उनके लिए आप रोज़ा, कसम व अहद से मदद लें। इंशाअल्लाह खुदा मुताल आपका मददगार हो। خواهر گلم، برادر عزیزم، پاک دامنی میگه برای امام زمانم چیکار کنم؟ بسم الله بیا. میگه پاک دامن باش. پاک دامن عفت داشته باش. مبادا گناهی بکنی که سرتو بندازی پایین. میبینی اذیت میشی، میل جنسی بهت فشار میاره، از محرک ها دوری کن. تو که میدونی بری تو اون سایت تحریک میشی، چرا میری؟ تو که میدونی فلان فیلمو نگاه بکنی تحریک میشی، چرا میری؟ عزیزم تحریکم نشین و اثر وضعی داره برادر. من خودم به خاطر کاری که دارم مجبورم 1000 جور فیلم ببینم که کسای دیگه نمیبینن، 1000 جور کتابو بخونم که کسای دیگه نمیخونن. بحث اون حوزه دشمن شناسی رو ببینیم این جونورا دارن چیکار میکنن دشمن. رفتم پیش یکی از مراجع نشستم گفتم اون لازم نیست، نگاه نکن، کات کردی، لازم هم هست الان دیگه نگاه نکن، بیام یکی دیگه بریم نگاه کنیم. خدا اصلا عزیز دل من، مشروب اصلا ندونی، مشروبو بخوری ندونسته بخوری گناه که نکردی، بهت بگن داروه گولت بزنن، مست که میکنی اثر وضعیشو که داره. میبینی پاک دامنی تو رو داره از حضرت عباس دور میکنه. نگاه نکن بابا، ماهواره رو زده واسه همین به پیر به پیغمبر. 12 میلیون سایت پورنو داره فعال در امریکا، 12 میلیون سایت. برای چی باید اینقدر هزینه کنه؟ یه سایت میچرخونی چقدر باید هزینه بدی؟ ما والا سایت دفتر خود و مؤسسه خود پدرمون رو در آورده. 12 میلیون سایت داره ساپورت میکنه. برای چی؟ 12 میلیون سایت داره ساپورت میکنه. برای چی؟ طرف بیاد آبروی خودشو ببره، بیاد عکس برهنه خودشو بذاره توی اینترنت. فکر اونا مفتی میان این کارو میکنن؟ به تک تک اون زنها، به تک تک اون مردها پول داده میشه. برای چی دارین همه هزینه میکنه؟ چون تو عباس نباشی. عباس پاک دامن بود، عباس عفیف بود که تونست به امام زمانش کمک کنه.